الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کی برکتیں، دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ اذان کی برکتیں پڑھ یا سن لے، اسے مؤذن رسول حضرت بلال کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ جس نے قرآن کریم پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ظالم افسر کا عبرت ناک انجام۔ حکایت، ایک تاجر بزنس مین کا کسی گورنمنٹ کے افسر پر بہت سا مال قرض تھا۔ وہ جب بھی مطالبہ کرتا، افسر ہیلے بہانے کر کے تاجر کو واپس بھیج دیتا۔ تاجر نے جب دیکھا کہ میرا مال کسی طریقے سے نہیں مل رہا، تو اس نے اس سے بڑے آفیسرز بلکہ وزیر سے بھی سفارش کروائی، لیکن اس کا مال واپس نہ ملا۔ اب صرف خلیفہ وقت تک شکایت پہنچانا باقی تھی، لیکن یہ آسان کام نہ تھا۔ ایک دن اس تاجر کے ایک دوست نے کہا، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس لے چلتا ہوں جو تمہارا مال واپس دلوا دے گا اور تمہیں خلیفہ کے پاس شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر وہ مجھے ایک درزی یعنی ٹیلر کے پاس لے گیا جو قریبی مسجد میں امام بھی تھے۔ میرے دوست نے میری پریشانی انہیں بتائی تو امام صاحب فوراً ہمارے ساتھ افسر کے گھر کی طرف چل پڑے۔ تاجر نے اپنے دوست سے کہا، تم نے مجھے اپنے آپ کو اور اس غریب درزی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہ ظالم افسر تو بڑے بڑے لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، وزیر کی سفارش سے بھی نہیں ڈرا، پھر بھلا اس غریب درزی کی بات کو وہ کیا اہمیت دے گا؟ میرے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا، تم خاموشی سے دیکھتے رہو کہ ہوتا کیا ہے۔ جیسے ہی ہم اس ظالم افسر کے گھر پہنچے تو اس کے غلاموں نے بڑے با ادب طریقے سے آگے بڑھ کر درزی کا ہاتھ چومتے ہوئے پوچھا، علی جان، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مالک ابھی ابھی سفر سے آیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم فوراً اسے بلا لیتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اندر تشریف لے چلیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اندر چل کر ہم ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ افسر آیا اور درزی کو دیکھتے ہی عزت و احترام کرتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ بولا، حضور ابھی ابھی سفر سے واپسی ہوئی ہے، میں اس وقت تک سفر کے کپڑے تبدیل نہیں کروں گا جب تک آپ کے آنے کا مقصد پورا نہ کر دوں۔ حکم فرمائے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امام صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، فوراً اس کا مال اسے دے دو۔ افسر نے کہا، علی جان، اس وقت میرے پاس صرف 5,000 درہم ہے، آپ اس سے فرمائیے کہ فی الحال یہی رقم قبول کر لے اور بقیہ رقم کے بدلے میرا سامان تجارت گروی رکھ لے، میں 1 مہینے کے اندر اندر اس کی رقم واپس کر دوں گا۔ درزی یعنی امام صاحب نے میری طرف دیکھا تو میں نے فوراً یہ شرط قبول کر لی، پھر ہم واپس آ گئے۔ میں اپنا حق ملنے پر بہت خوش تھا اور حیران بھی تھا کہ نہ جانے ان امام صاحب میں ایسی کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے ظالم افسر اتنا مہربان ہو گیا اور اس قدر احترام سے پیش آیا۔ واپسی پر میں نے امام صاحب کی دکان پر اپنا سارا مال رکھتے ہوئے عرض کیا، اللہ پاک نے آپ کی برکت سے مجھے میرا مال واپس دلوا دیا، میں اپنی خوشی سے کچھ مال آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، آپ اس میں سے تہائی یعنی 1/3 یا آدھا قبول کر لیں۔ امام صاحب نے کہا، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا،
جاؤ اللہ پاک تمہیں برکت دے۔ میں نے کہا حضور مجھے آپ سے ایک اور کام بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا بتاؤ۔ میں نے کہا اس ظالم افسر کے سامنے بڑے بڑے لوگ بے بس ہو گئے، لیکن آپ کی بات اس نے فوراً مان لی، آخر وہ آپ کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا تمہارا مال تمہیں مل چکا ہے، جاؤ اب اپنا کام کرو اور مجھے بھی کام کرنے دو۔ میں نے جب بہت اصرار کیا تو امام صاحب نے اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ میں اس مسجد میں 40 سال سے لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں اور ساتھ میں درزی کا کام کرتا ہوں۔ ہمارے گھر کے راستے میں ایک افسر کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو دیکھا کہ نشے میں بدمست وہ افسر ایک عورت کو پکڑ کر اپنے گھر کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ بیچاری مدد کے لیے پکارتی رہی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی میرے شوہر نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اس کے گھر کے علاوہ کہیں اور رات گزاری تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، اگر یہ ظالم مجھے اپنے گھر لے گیا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا اور میں رسوا ہو جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے نجات دلاؤ۔ میں جذبہ ایمانی کی بدولت اس ظالم کی طرف بڑھا اور عورت کو چھوڑنے کے لیے کہا تو اس نے ایک لوہے کا ڈنڈا میرے سر پر مارا اور تھپڑ مار کر بھگا دیا۔ میں زخمی حالت میں غمگین و پریشان اپنے گھر آیا، زخم سے خون دھو کر پٹی باندھی اور کچھ دیر بستر پر لیٹ گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گیا اور نماز کے بعد تمام نمازیوں کو اس ظالم افسر کی یہ حرکت بتاتے ہوئے کہا تم سب میرے ساتھ چلو، یا تو وہ عورت کو چھوڑ دے گا ورنہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے میری تائید کی اور ہم اس کے گھر کی جانب چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے عورت کی رہائی کا مطالبہ کیا تو اس ظالم افسر نے کئی غلاموں سے مل کر ہم پر ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چند غلاموں نے مجھے پکڑ کر خوب مارا اور شدید زخمی کر دیا۔ میرا ایک پڑوسی مجھے اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر والوں نے زخموں پر دوا لگا کر پٹی باندھ دی۔ مجھے کچھ دیر نیند آ گئی لیکن کچھ ہی دیر بعد درد کی شدت سے آنکھ کھل گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بیچاری کو کس طرح بچایا جائے، کہیں اس کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ اس ظالم نے شراب پی ہوئی ہے، اسے وقت کا بھی پتہ نہیں، اگر میں ابھی اذان دے دوں تو وہ یہی سمجھے گا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے اور وہ اس عورت کو چھوڑ دے گا، اس طرح کم از کم اس بیچاری کا گھر بچ جائے گا۔ بس یہ خیال آتے ہی میں گرتا پڑتا مسجد پہنچا اور مینارے پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان دی اور اس ظالم افسر کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سڑک گھوڑوں اور سپاہیوں سے بھر گئی۔ سپاہی بلند آواز سے کہہ رہے تھے اس وقت اذان کس نے دی ہے؟ پہلے تو میں خاموش رہا، پھر یہ سوچ کر کہ شاید اس عورت کی رہائی پر یہ سپاہی میری مدد کریں، میں نے کہا میں نے دی ہے۔ سپاہیوں نے کہا جلدی نیچے آؤ، تمہیں خلیفہ نے یاد کیا ہے۔ سپاہی مجھے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے بڑی شفقت سے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور تسلی دینے لگا، یہاں تک کہ میرا خوف ختم ہو گیا اور میں بالکل مطمئن ہو گیا۔ تو اس نے مجھ سے کہا تجھے کس نے مجبور کیا کہ تو وقت سے پہلے اذان دے کر مسلمانوں کو دھوکہ دے؟ ذرا سوچ تو صحیح کہ مسافر تیری اذان سے دھوکہ کھا کر سفر شروع کر دیں گے، روزے دار کھانے پینے سے رک جائیں گے، حالانکہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا اگر آپ مجھے جان کی امان دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ خلیفہ نے کہا تمہیں امان دی جاتی ہے، بتاؤ۔ پھر میں نے اس ظالم افسر اور عورت کا سارا واقعہ خلیفہ کو سنایا اور اپنے زخم بھی دکھائے۔ خلیفہ نے غصے میں آ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی ابھی اس افسر اور اس مظلومہ عورت کو میرے سامنے حاضر کرو۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی اس افسر اور عورت کو خلیفہ کے پاس لے آئے۔
خلیفہ نے مجھے کمرے میں بھیج کر عورت سے حقیقت حال پوچھی تو اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو میں نے بتایا تھا۔ خلیفہ نے چند قابل اعتماد عورتوں اور سپاہیوں کے ساتھ عورت کو اس کے گھر بھیج دیا۔ پھر خلیفہ نے مجھے بلایا اور اس افسر سے پوچھا، بتا تجھے کتنی تنخواہ ملتی ہے، بتا تجھے کاروبار سے کتنا نفع ملتا ہے، تیرے پاس کتنی کنیزیں ہیں، تیری سالانہ آمدنی کتنی ہے۔ ظالم افسر نے اپنی کثیر آمدنی اور کنیزوں کے بارے میں بتایا تو خلیفہ نے کہا، اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود تو نے اپنے پاک پروردگار خدائے قہار و جبار کی نافرمانی کی ہے؟ کیا تجھے حلال چیزیں کافی نہ تھیں جو تو نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا؟ اب تجھے دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر خلیفہ کے حکم سے وہ افسر بڑی عبرت کی موت مار دیا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا، تمام افسر وزراء یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ افسر جس کے ذمے تیرا مال تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے شیخ، ہمارے اس ملک میں آپ جہاں بھی کوئی برائی دیکھیں، جہاں کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں تو اسے روکیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پھر ایک بڑے افسر کی طرف اشارہ کر کے کہا، چاہے یہ اعلیٰ افسر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی تمہارے خلاف جرت کرے، تمہاری بات نہ مانے تو مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اذان نشانی ہوگی، تم وقت سے پہلے اذان دے دینا، میں سمجھ جاؤں گا اور تیری آواز سنتے ہی تیری مدد کو پہنچوں گا۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی، ہر خاص و عام کو میرے اختیارات کے متعلق معلوم ہو گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کسی کو انصاف دلوایا ہو اور اسے انصاف نہ ملا ہو۔ خلیفہ کے ڈر سے ہر شخص میری ہر بات فوراً مان لیتا ہے۔ ابھی تک دوبارہ وقت سے پہلے اذان دینے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ کہہ کر درزی اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں گھر چلا آیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت 102 تلاوت فرمائی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کرری یعنی سخت ہے۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے جہاں ظالم کے ظلم کے عبرتناک انجام کا پتہ چلتا ہے، وہیں اذان کی برکت سے نہ صرف ظلم کا بھی خاتمہ ہوا بلکہ اذان کی برکت سے ایک عام سے شخص کی بادشاہ وقت تک نہ صرف رسائی ہو گئی بلکہ اتنا بڑا اختیار مل گیا کہ وہ ملک سے جرائم کو ختم کر دے۔ سب سے پہلی اذان کس نے دی؟ اذان کا لغوی معنی ہے خبردار کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی اذان کس نے دی؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات بیت المقدس میں سب سے پہلی اذان دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، مگر مسلمانوں میں ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں شروع ہوئی۔ سرکار نے ایک بار اذان دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں ایک بار اذان دی تھی اور کلمات شہادت یوں کہے،
اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ مینارہ پر سب سے پہلے اذان دینے والے، شہر میں مینارہ پر چڑھ کر اذان کہنے والے سب سے پہلے حضرت شرحبیل بن عامر مرادی رحمت اللہ علیہ تھے۔ گھبراہٹ میں اذان، روایت میں ہے جب آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ ذکر الہی نزول رحمت کا باعث ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذان ذکر الہی ہے اور ذکر الہی باعث نزول رحمت ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، یقیناً جب اللہ پاک کی رحمت نازل ہوگی تو بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں دور ہوں گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم و پریشانی دور کرتی ہے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 5 صفحہ 668 پر فرماتے ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ اور مولا علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی یعنی روایت نقل کرنے والے ہیں، سب نے فرمایا فجربتہ فوجدتہ، ہم نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ کیا اذان نماز کے ساتھ خاص ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان صرف نماز ہی کے لیے دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات درست نہیں۔ ابھی جو روایت بیان ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو ان کی گھبراہٹ و بے چینی کو دور کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو اذان دی وہ کسی نماز کے لیے نہیں تھی۔ یوں ہی اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو غمزدہ دیکھ کر فرمایا کہ اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان دے، یہ اذان بھی کسی نماز کے لیے نہیں تھی۔ نیز کتب شافعیہ میں نماز کے علاوہ مطلقاً ان مواقع پر اذان کہنا سنت ہے۔ نماز کے علاوہ اذان کے چند مواقع۔ اذان کی اصل وضع یعنی ایجاد تو نماز ہی کے لیے تھی، پھر دوسرے مواقع پر بھی استعمال ہوئی۔ یاد رہے اسلام نے کئی مواقع پر اذان دینا مستحسن یعنی پسند فرمایا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، بچے کے پیدا ہونے پر دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت مسنون ہوئی۔ نمبر 2، جہاں جنات کا اثر ہو وہاں بھی اذان دی جاتی ہے۔ نمبر 3، جب سواری کا جانور سرکشی کرے۔ نمبر 4 تا 7، بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں، غمزدہ مرگی کے مریض اور غصے والے شخص کے کان میں۔ نمبر 8، آتش زدگی کے وقت۔ نمبر 9، راستہ بھٹک جانے کی صورت میں۔ نمبر 10، وبا یعنی بیماری کے زمانے میں۔ 11، دفن میت کے بعد۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے اذان کے مواقع کو عربی شعر میں یوں بیان فرمایا ہے، جس کو زبانی یاد کر لینے سے اذان کے یہ مواقع یاد رکھنا آسان ہو سکتا ہے۔ فرض الصلاة وفی اذن الصغیر وفی وقت الحریق والحرب الذی وقع خلف المسافر والغیلان ان ظہرت فاحفظ لست من الذی قد شرع وزید 4 ذو ہم وذو غضب مسافر ضل فی نفر ومن صرع۔ فرض نماز کے لیے بچے کے کان میں آگ لگنے کے وقت سخت جنگ ہو، مسافر کے جانے کے بعد
جنات کے ظاہر ہونے پر، غصے والے پر، راستہ بھول جانے والے کے لیے اور مرگی والے کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرونا وائرس کے مریضوں سے اظہار ہمدردی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلے چند ماہ سے پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ایک موذی بیماری کرونا وائرس نے خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ اب تک جتنے عاشقان رسول کرونا وائرس کے سبب فوت ہوئے، اللہ پاک تمام عاشقان رسول کی بے حساب بخشش فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر اور صبر پر بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے جتنے عاشقان رسول دنیا میں جہاں کہیں ہسپتالوں میں، گھروں وغیرہ میں بند کوارنٹائن ہو کر رہ گئے ہیں، ان کے حال پر بھی نظر رحمت فرمائے اور ان کو نیکیوں والی، عبادتوں والی، ریاضتوں والی اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بسر کرنے والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت کا علماء اہل سنت کے حکم پر طرز عمل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 29 رجب المرجب 1441 سنہ ہجری کو کچھ یوں اعلان فرمایا کہ امت کی بھلائی اور کرونا وائرس دور ہو جانے کے لیے علماء اہل سنت نے رات 10 بجے گھروں میں اذان دینے کا حکم فرمایا ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ روزانہ اذان دوں گا۔ دنیا بھر میں رہنے والے عاشقان رسول وہاں کے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں اذان دیں۔ الحمدللہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اذان سے اللہ رب العزت کی رحمت اترتی، آفتیں اور وبائیں دور ہوتی، شیاطین و شریر جنات دفع ہوتے ہیں، رنج و غم دور ہوتا، گھبراہٹ ختم ہوتی اور دلوں کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ رات کو یا کسی بھی ایسے وقت میں جس سے سننے والے کو نماز کے لیے اذان کا شک نہ ہو، گھروں میں کسی سوتے، نمازی یا مریض وغیرہ کی ایذا نہ ہو، اس کا خیال رکھتے ہوئے جہاں ہوں وہاں سے، مثلا گھر، دکان، دفتر، فیکٹری وغیرہ سے اور مؤذن صاحبان اپنی اپنی مسجدوں سے باوضو قبلہ رو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کر اذان دینے کی سعادت حاصل کریں کہ اللہ پاک اس کی برکت سے کرونا وائرس اور دیگر آفات و بلیات سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کو نجات بخشے۔ زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، پے شاہ مدینہ دور ہوں رنج و الم مولا۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پریشانی سے نجات کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبت و پریشانی سے چھٹکارے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلنے کے وقت اس مصیبت و پریشانی کے عالم میں بھی خوب اذانیں دیجیے۔ کیا بعید اس ذکر الہی کے سبب ایسی رحمت الہی برسے، ایسی رحمت الہی برسے، ایسی رحمت الہی برسے کہ صرف کرونا وائرس ہی نہیں بلکہ کرونا اپنے ساتھ کئی اور بیماریوں کو لے کر ہم سے دور ہو جائے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے فتاوی رضویہ جلد 23 میں ایک سوال ہوا۔ میں وہ سوال اور جواب آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ سوال: علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ لوگ بیماری و بلاؤں کے پھیلنے کے وقت اور آندھی اور شدید طوفان وغیرہ کے وقت اذان کہتے ہیں، یہ کام شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے، اور جائز ہونے کے لیے حدیث پاک میں ہے، ذکر الہی سے زیادہ کوئی شے اللہ پاک کے عذاب سے چھڑانے والی نہیں۔ پھر جب تم عذاب دیکھو
تو اس حالت میں اللہ پاک کے ذکر کے ذریعے پناہ حاصل کرو۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ترجمہ کنز الایمان، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ ہر سو ہو جب وباؤں کے سائے اذان دو، دنیا مریض ہو تو دوائے اذان دو، طوفان کو موڑنے کی توانائی اس میں ہے، گردش کبھی جو آنکھ دکھائے اذان دو، پھر بجلیاں نہ برسیں گی فیضان برسے گا، بادل مصیبتوں کا جو چھائے اذان دو، ہر روشنی سے بڑھ کے اجالا اذان کا ہے، بے نور ہے جہاں تو ضیاء اذان دو، رد بلا بہار عطا نسخہ شفا، ہیں کتنے فیض اس میں سمائے اذان دو، مرجھائی کائنات میں آئے گی تازگی، جب مشکلوں کی دھوپ ستائے اذان دو، یہ راستہ ہے قہر و غضب سے نجات کا، چشمے طلب میں اشک سجائے اذان دو، تم کو اگر سجھائی نہ دے زندگی کی راہ، جب دور مشکلات کا آئے اذان دو، نغمہ ہو ساتھ ساتھ درود و سلام کا، عشق نبی جگر میں بسائے اذان دو، درکار ہیں فریدی اگر مسکراہٹیں، تم آہ اور فغاں کے بجائے اذان دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خدا پاک کو راضی کر لیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک طرف کرونا وائرس کا خوف، دوسری طرف لاک ڈاؤن کی آفت، غریب ہو یا امیر تقریباً سبھی پریشانی سے دوچار ہو کر گھبراہٹ و تشویش میں ہیں کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اس آفت و پریشانی کے وقت میں ذکر الہی کر کے، اذانیں دے کر، صلاۃ و سلام پڑھ کر، خوب دل سے دعائیں مانگ کر اپنے رب رحیم و کریم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اذان کی برکت سے سیلاب دور ہو گیا۔ حکایت حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، ایک مرتبہ بغداد میں سیلاب آ گیا، قریب تھا کہ غرق ہو جاتا۔ اسی دوران بعض نیک بندوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بغداد غرق ہو گیا۔ اسی وقت دو شخص آئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا تجھے کس چیز کا حکم ہوا ہے؟ کہا مجھے بغداد کو غرق کرنے کا حکم ہوا تھا، مگر پھر مجھے منع کر دیا گیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا رات کے فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آج رات بغداد میں ناحق 700 عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، جس پر اللہ پاک نے غضب فرمایا اور مجھے بغداد کو غرق کرنے کا حکم دیا۔ لیکن پھر صبح کے فرشتوں نے عرض کیا کہ آج صبح بغداد میں 700 اذان و اقامت ہوئی ہیں، اللہ پاک نے اس کی برکت سے معافی عطا فرما دی، یعنی اجتماعی عذاب نہیں دیا گیا۔ پھر آنکھ کھلی تو پانی اتر چکا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، روایت میں ہے جس بستی میں اذان دی جائے اللہ پاک اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں نہ اوپر یعنی آسمان سے بلائیں آئیں گی، نہ نیچے یعنی زمین سے، نہ ان پر دشمن حاوی ہوگا، نیز خسف یعنی زمین میں دھسنے اور مسخ یعنی شکلوں کے بدل جانے اور پتھر برسنے وغیرہ عذابات سے بھی محفوظ ہوں گے۔ مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب،
برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فقہ حنفی کی بڑی قابل اعتماد کتابوں میں ہے، وبا پھیلے یا زلزلے آئیں یا دشمن کا خوف ہو یا اور کوئی خوفناک معاملہ پایا جائے، ان سب کے لیے 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ وبا کے موقع پر اذان دینے کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اے عاشقان رسول، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے وبا کے موقع پر اذان دینے کے بارے میں پورا ایک رسالہ بنام نسیم الصبا فی ان الاذان یحول الوبا، یعنی بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے اذان کے بارے میں صبح کی خوشگوار ہوا کا بیان تحریر فرمایا ہے۔ اذان امن و سلامتی کا سبب ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے قبر پر اذان دینے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پورا ایک رسالہ بنام ایذان الاجر فی اذان القبر لکھا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں ایک مقام پر جو ارشاد فرمایا، اسے آسان الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ قبر پر اذان دینے کا انکار کرنے والے اور اس پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اذان تو صرف نماز کا اعلان کرنے کے لیے ہے، اور یہاں یعنی قبر پر کون سی نماز ہے جس کے لیے اذان دی جا رہی ہے؟ یہ جہالت انہی کو زیب دیتی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اذان میں کیا کیا مقاصد اور فائدے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے نماز کے سوا کن کن مواقع پر اذان مستحب فرمائی ہے، جن کی تفصیل شروع میں بیان ہو چکی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اسی رسالے کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی جعل الاذان علم الایمان وسبب الامان وسکینۃ الجنان ومنفات الاحزان ومرضات الرحمن، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے اذان کو ایمان کی علامت اور امن و امان کا سبب، دلوں کا سکون اور غموں کو دور کرنے والا اور اپنی رضا کا ذریعہ بنایا ہے۔ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کی اذان دی جاتی ہے تو شیطان گز مارتا یعنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، خواہ نماز میں بلانے کے لیے اذان دی جائے یا کسی اور مقصد کے لیے، جیسے بچے کے کان میں یا بعد دفن قبر پر وغیرہ، للصلاۃ یعنی نماز کے لیے اس لیے فرمایا تاکہ کوئی اذان کے لغوی معنی نہ سمجھ جائے۔ یہاں شیطان کے بھاگنے کے ظاہری معنی ہی مراد ہیں، اور اذان میں دفع شیطان کی تاثیر ہے، اسی لیے طاعون پھیلنے پر اذان کہلواتے ہیں کہ یہ وبا جنات کے اثر سے ہے۔ بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں کہ اس کی پیدائش پر شیطان موجود ہوتا ہے جس کی مار سے بچہ روتا ہے۔ دفن کے بعد قبر کے سرہانے اذان دی جاتی ہے کیونکہ وہ میت کے امتحان اور شیطان کے بہکانے کا وقت ہے، اس کی برکت سے شیطان بھاگے گا، نیز میت کے دل کو سکون ہوگا، نئے گھر میں دل لگ جائے گا، نکیرین کے سوالات کے جوابات یاد آ جائیں گے، نیز گز مارنے یعنی ہوا خارج ہونے سے مراد اس کی انتہائی ذلت اور خوف ہے کہ ایسی حالت میں ڈرنے والا گز مارتا ہوا ہی بھاگا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دلوں کا چین فتاوی رضویہ میں ہے، اذان دافع وحشت و باعث اطمینان خاطر ہے کہ وہ ذکر خدا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ترجمہ کنز ایمان، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو ذکر الہی ہمیشہ ہر جگہ محبوب و مرغوب و مطلوب و مندوب ہے، یعنی اللہ پاک کا ذکر ہر جگہ ہمیشہ کرنا پسندیدہ اور اچھا کام ہے، جس سے ہرگز ممانعت نہیں ہو سکتی جب تک کسی خصوصیت خاصہ یعنی خاص صورت میں کوئی نہی شرعی نہ آئی ہو، یعنی شریعت کی طرف سے منع نہ فرمایا گیا ہو، اور اذان بھی قطعاً یعنی بالکل ذکر خدا ہے۔ پھر خدا جانے کہ ذکر خدا سے ممانعت کی وجہ کیا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہر سنگ یعنی پتھر درخت کے پاس ذکر الہی کریں۔ وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خشک و تر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ خوب ذکر اللہ کیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس بات میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا کہ مکمل اذان اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ یہ بات ثابت اور تسلیم شدہ ہے۔ اللہ پاک اپنے ذکر کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے بندوں پر جو بھی عبادت مقرر فرمائی ہے اس کی کوئی حد ہے کہ اس حد تک کرو، اور اگر کوئی عذر پایا جائے تو اس کی چھوٹ بھی ہے کہ نہ کرو، سوائے ذکر اللہ کے، کیونکہ اللہ پاک کے ذکر کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اتنا کرو اتنا نہ کرو۔ اللہ پاک کا خوب ذکر کرو، صبح و شام کرو، خشکی و تری میں کرو، صحت و بیماری کی حالت میں کرو، اعلانیہ اور پوشیدہ ہر طرح سے کرو۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ پاک کے ذکر کو کبھی نہ بھولے۔ یا الہی دکھا ہم کو وہ دن بھی تو، آب زمزم سے کر کے حرم میں وضو، با ادب شوق سے بیٹھ کے قبلہ رو، مل کے ہم سب کہیں یک زباں ہو بہو، اللہ 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 اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بہترین دعا۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل دعاء ذکر و کل ذکر دعا، یعنی ہر دعا ذکر ہے اور ہر ذکر دعا ہے۔ یقیناً مصیبت و پریشانی اور سخت آفت و بیماری کے وقت اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے۔ اذان کے بعد دعا بہت قبول ہوتی ہے، لہذا مصیبت زدہ کو چاہیے کہ اس وقت دعا مانگا کرے۔ اذان خود دعا بلکہ بہترین دعاؤں میں سے ہے کہ وہ ذکر الہی ہے، اور ہر ذکر الہی دعا ہے، جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔ لہذا کرونا وائرس کی جو آفت و وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے نجات اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے ذکر سے ملے گی، اور اللہ پاک کا ذکر سب سے بڑی شے ہے جو اس آفت کو دور کرے گی اور اس سے نجات دلائے گی، کیونکہ اذان ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی کے برابر غضب و عذاب الہی سے نجات دینے والی، بلا غم و پریشانی کی دفع کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ رحمت کی برسات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کسی جگہ جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے، اور ان پر سکینہ یعنی چین و اطمینان اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، ایسے تشویشناک حالات میں کرونا وائرس کے سبب اموات کی اطلاعات آ رہی ہوں اور ایک عجیب گھبراہٹ کا سا ماحول ہو،
اگر ہمیں اللہ پاک کی رحمت اور چین و سکون چاہیے تو یہ اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے نصیب ہوگا، اور اذان اللہ پاک کا ذکر ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کرونا وائرس سے نجات کے لیے اذان یعنی اللہ پاک کا ذکر سن کر بجائے خوش ہونے کے بعض نادان مسلمان کہلانے والوں کو اعتراضات سوجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اذان دینے میں سوائے ابلیس لعین یعنی شیطان کے کسی کا کسی بھی طرح کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان مصیبتوں کو دفع کرتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت میری گھٹی میں ہے۔ حکایت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے لڑکپن میں کراچی پاکستان میں ایک بار سخت وبا پھیلی۔ اس موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گلیوں وغیرہ میں اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کے وسیلے سے یوں ایک عربی شعر پڑھتے جسے دیگر بچے دہراتے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطبہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یعنی میرے لیے 5 ہستیاں ہیں، ان کے ذریعے توڑ کر رکھ دینے والی وبا کی گرمی بجھاتا ہوں، اور وہ 5 ہستیاں یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 4 ان کے دونوں صاحبزادے امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما، نمبر 5 اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ چوراہوں گلیوں وغیرہ پر وبا سے نجات حاصل کرنے کی نیت سے اذانیں دیتے آپ دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، بچوں کو اس قدر شوق تھا کہ بہت سارے بچے جمع ہو جاتے اور گلیوں میں یہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ الحمدللہ یوں اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تھا، اس کی برکت سے اچھا ماحول بن جاتا تھا، اور الحمدللہ اہل بیت اطہار کی محبت ہماری گھٹی میں ہے۔ کیا بات ہے امیر اہل سنت کی۔ پاکستان کے مشہور خوش الہان نعت خوان الحاج صدیق اسماعیل صاحب کا کہنا ہے کہ الحمدللہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لڑکپن میں ساتھ ہوتا تھا، اور ہم سب مل کر بادامی مسجد سے پورے علاقے کا مذکورہ دعائیہ شعر پڑھتے ہوئے چکر لگاتے اور اذانیں دیتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اتنی کم عمری ہی سے آپ دامت برکاتہم العالیہ کا دین کی طرف رجحان تھا، گویا شروع ہی سے آپ پر اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایات تھیں۔ اللہ پاک کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں کا وسیلہ فتاوی رضویہ میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے وبا کے دنوں میں رات کو گلیوں میں مل کر یہ شعر پڑھنے کے بارے میں سوال ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مضمون شعر فی نفس ہی حسن ہے اور محبوبان خدا سے توسل محمود، یعنی یہ شعر اچھا ہے اور اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں کے وسیلے سے دعا کرنا بھی اچھا کام ہے۔ فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف اے خدا ہر خطا کر، واسطہ پنجتن پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اذان کے چند شرعی مسائل۔ نمبر 1، اذان نماز کے علاوہ اور اذانوں کا بھی جواب دیا جائے گا۔ نمبر 2، حی علی الصلاۃ داہنی طرف منہ کر کے کہے اور حی علی الفلاح بائیں جانب، اگرچہ اذان نماز کے لیے نہ ہو بلکہ مثلا بچے کے کان میں یا اور کسی کے لیے کہی، یہ پھیرنا فقط منہ کا ہے، سارے بدن سے نہ پھرے۔ نمبر 3،
اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دونوں مل کر ایک کلمہ ہے، دونوں کے بعد سکتہ کرے یعنی ٹھہرے، درمیان میں نہیں، اور سکتہ کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے، اور سکتہ کا ترک مکروہ ہے، اور ایسی اذان کا اعادہ مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وبا کو دور کرنے والا ایک اور وظیفہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طاعون وغیرہ بلاؤں کو دور کرنے والی سب سے بڑی چیزوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، ہمیں کرونا وائرس سمیت ہر زمینی آسمانی آفت و بلا سے محفوظ فرما کر اپنی اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرونا وائرس سمیت دیگر آفتوں بیماریوں سے بچنے کے لیے درود و سلام اور اذان کا خصوصی اہتمام فرمائیے۔ نیز ہو سکے تو اپنے گھر میں 1.25 لاکھ بار یا سلاموں کا ورد بھی کیجیے۔ اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو کرونا وائرس سمیت دیگر بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی۔ گناہوں سے سچی توبہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے توبہ ایسی بہترین شے بنائی ہے کہ بعض اوقات گناہوں پر شرمندگی و توبہ بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ منقول ہے 449 ہجری میں آذربائیجان، واسطہ اور کوفہ میں وبا پھیلی، جس سے بڑی تعداد متاثر ہوئی اور لوگ پریشان ہو گئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب نے توبہ کی، شرابوں کو بہا دیا، گانے بازوں کے آلات توڑ ڈالے۔ کرونا وائرس کے خوف ہی سے نہیں بلکہ صرف رضا الہی کے لیے سچے دل سے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں باقی ہیں تو جلد سے جلد ان کو ادا کر لیجئے۔ فرض روزے قضا باقی ہیں تو وہ بھی رکھ لیجئے۔ زکوٰۃ دینے میں کوتاہی ہوئی ہے تو اپنی پوری زکوٰۃ شرعی طریقے کار کے مطابق دے دیجئے۔ نیز اگر کسی کا کوئی حق دبایا ہے تو وہ واپس کر دیجئے۔ کسی کا دل دکھایا یا مارا یا ڈانٹا ہے تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر اس کو راضی کر لیجئے۔ یاد رکھیے، موت صرف کرونا وائرس ہی کے سبب سے تو نہیں آئے گی، آخر ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے ہی۔ اگر اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ پاک ہمیں باعمل عاشقان رسول کی صحبت نصیب کرے اور خوب سنتوں پر چلنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کے کلام سے منتخب اشعار۔ کرونا سے ہم کو بچا یا الہی، پرے ہو یہ ہم سے بلا یا الہی۔ کرونا میں جو مبتلا ہیں انہیں تو کرم سے عطا کر شفا یا الہی۔ کرونا کے بدلے گناہوں کا ڈر دے، ندامت سے ہم کو رلا یا الہی۔ گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں نیک بندہ بنا یا الہی۔ رہے خوف ہر دم برے خاتمے کا، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ کرونا وائرس اور دیگر آفتوں سے حفاظت کے لیے یہ نقش اپنے گھر پر لگا لیجئے۔ نوٹ: نقش لکھتے ہوئے گول دائرے والے حروف کھلے رہیں اور نقش پلاسٹک کوٹنگ کر کے لٹکائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔